ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تكون بالنجاة وسيلة ورفع الدرجات كفيلا ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ومن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا
إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. صدق اللہ العظیم. گزشتہ جمعے نماز جیسے اہم فریضے اور اسلام کے بنیادی رکن ہونے کی حیثیت سے نماز کی فرضیت اور قرآن و سنت میں اس کی جو شرعی حیثیت ہے اس کے سلسلہ میں چند ایک معروضات کو شروعات کی. کہ نماز اسلام کا اہم اور بنیادی رکن ہے اور کسی بھی مسلمان کی پہچان اسی اہم فریضے کی ادائیگی کے ساتھ ہی ہوتی ہے. اللہ تعالی نے تمام انبیاء کرام اور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت اس عظیم الشان اور اہم فریضے کی بجا آوری کا حکم دیا، اسے پابند بنائے. ویسے بھی تخلیق انسانی کے بنیادی مقاصد میں سے ایک اہم مقصد اللہ کی بندگی اور عبادت ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. جن و انس کی پیدائش اور تخلیق کا بنیادی مقصد اور مدار اللہ کی بندگی اور اللہ کی عبادت بجا لانا. قرآن حکیم نے اس نظریے اور اس اصول کو بیان کر کے نہایت وضاحت اور صراحت کے ساتھ یہ بتلا دیا کہ بندہ وہی ہے کہ جو اللہ کی بندگی کو بجا لاتا
اور جو شخص اللہ کی بندگی سے پہلو تہی کرتا ادا کیا اور نہ کے مقصد کو سمجھا، اور اس ارض و سما کی جتنی بھی نعمتیں ہیں اگر ان پر غور کیا جائے تو اے انسان یہ تمام نعمتیں اللہ نے تیرے لیے پیدا کی ہیں اور تجھے فقط اپنی ذات کے لیے پیدا کیا ہے۔ کائنات تیرے لیے ہے اور تو اللہ کے لیے۔ اگر تو اپنے مالک کا فرمانبردار اور تابعدار نہیں ہے تو اس کی نعمتوں سے بہرہور ہونے کا بھی تجھے کوئی حق اور استحقاق نہیں۔ اس کے انعامات پا کر ان سے متمتع ہونے کا یہ تقاضا ہے کہ تو اس مالک کی بندگی کا حق بھی ادا کرنے کی کوشش کر۔ اور اس بندگی کا ایک بہترین انداز اور انتہائی عمدہ اظہار کا ذریعہ اور طریقہ نماز۔ مختلف طریقوں کے ساتھ کبھی فرمایا قوموا للہ قانتین، فرمانبردار بن کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، اور کبھی فرمایا ورکعوا مع الراکعین، تم بھی جھکنے والوں کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں جھکا کر۔ اور کبھی فرمایا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، کثرت کے ساتھ اپنے رب کا ذکر کیا کرو، کثرت کے ساتھ اپنے رب کو یاد کیا کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ اور کامیاب ہو جاؤ۔ کبھی فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں، میرے شکر گزار بندے بن جاؤ، میرے ساتھ کفر نہ کرو، میری نعمتوں کا کفران نہ کرو۔ گویا کہ یہ تمام اشارات بتلا رہے ہیں کہ اللہ کی بندگی اور اللہ کے سامنے عاجزی اور شکران نعمت اور اظہار عبادت کا ایک بہترین انداز اور بہترین ذریعہ اور طریقہ نماز۔ جبھی ہادی برحق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، لوگوں نماز کو تم کیا سمجھتے ہو؟ نماز تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میری آنکھیں نماز کے ساتھ ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ ظاہر ہے جس چیز سے آنکھوں کو ٹھنڈک اور رات ملتی ہے وہ دل کا بھی سرور ہوتا ہے۔ اور اسی تحفہ معراج کے بارے میں کہا کہ در حقیقت یہ تحفہ معراج جو ہے یہ بھی مومن کے لیے باعث عروج ہے اور نماز مومن کی معراج ہے۔ اور میں نے اسی لیے گزشتہ جو میں عرض کیا کہ ہر حالت، ہر آن اور ہر شان پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فریضے کی انتہائی کوشش کے ساتھ محافظت فرمائی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ 10 سال تک رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں آپ کے ساتھ رہے، اور یہ بڑا کہ منفرد قسم کا شرف اور اعزاز حضرت انس کو حاصل
کہ آپ دن اور رات خلوت اور جلوت میں ہر لمحہ اور ہر مرحلہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی سعادت حاصل کرتے. ایک بار رات کا وقت تھا، نماز تہجد کا وقت. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کے لیے پانی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا. حضرت انس وضو کروا رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت انس کی اس خدمت سے خوش ہو کر فرماتے ہیں، انس کیا چیز چاہتے ہو، مانگتے ہو، کس چیز کی تمنا ہے؟ انس جس چیز کی تمنا ہے نا اس کا اظہار کرو، میں اپنے رب سے دعا کرتا ہوں میرا اللہ تجھے عطا فرمائے. رات کا پچھلا پہر ہے، نماز تہجد کا وقت اور قبولیت کے ان لمحات میں دعا ہو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ارشاد فرمایا، انس کس چیز کو دل چاہتا ہے کہو، بتاؤ، میں اللہ سے دعا کروں اللہ تعالیٰ وہ چیز تمہیں عطا فرما دے جس کا چاہنے کو آپ کا دل چاہتا ہے اور تم تمنا کرتے. حضرت انس عرض کرتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بڑی اور نعمت کون سی ہے کہ اللہ نے مجھے آپ کی خدمت کا شرف اور سعادت عطا فرمائی. مجھے تو اس کے مقابلے میں اگر دنیا کی بادشاہت بھی مل جائے تو میں اسے بھی ٹھکرا دوں. اس سے بڑی خدمت، اس سے بڑی سعادت اور شرف اور کیا ہو سکتا ہے کہ مجھے آپ کی خدمت کی سعادت حاصل ہو رہی. حضرت نے فرمایا، نہیں انس پھر بھی کچھ نہ کچھ کہو، میں اپنے رب سے التجا اور دعا کروں گا اور میرا رب میری دعا کو ضرور قبول فرمائے گا اور جو تم مانگو گے وہ عطا کرے گا. حضرت انس سوچ رہے ہیں کہ آج مہربان آقا مہربان ہو چکے، اب کیا مانگوں، کس چیز کی التجا اور دعا کروں اور کس چیز کا سوال کروں، ہم حضرت سے کس چیز کے بارے میں دعا کروں. سوچنے لگے. آپ بھی ذرا غور کریں کہ اگر ایسا موقع، ایسے لمحے ہم پر آ جاتے تو ہم کیا دعا کرواتے. ہمارے پیش نگاہ دنیا کے مادی ناز و نام ہی ہوتے نا. حضرت انس سوچ رہے ہیں کہ اب کیا دعا کروں. جن کو اللہ نے فکر سلیم اور قلب سلیم عطا کیا ہوا ہوتا ہے ان کی نگاہ بڑی دور ہوتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سے یہ سن رکھا تھا کہ جو شخص بیت اللہ میں داخل ہو اور کعبۃ اللہ پر اس کی پہلی نگاہ پڑتے ہی جو دعا وہ اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے.
حضرت عمر سوچنے لگے کہ کوئی ایک ایسی دعا مانگی جائے کہ جس میں ساری دعائیں آ جائیں۔ حضرت عمر بیت اللہ پر پہلی نگاہ پڑتے ہی عرض کرتے میرے اللہ تو مجھے مستجاب الدعوات بنا دے۔ میرے اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، یعنی ایک دعا مانگی کہ میرے اللہ مجھے ایسا بنا دے میں جو دعا بھی مانگوں اسے تو قبول فرما دے۔ یہ ہے سوچ اور فکر کے زاویے۔ حضرت انس بھی سوچنے لگے کہ اب میں کیا کس چیز کی تمنا کروں، کیا چاہوں۔ سوچنے کے بعد عرض کرنے لگے آقا میرے لیے دعا کریں اللہ مجھے جنت میں آپ کی رفاقت عطا فرما دے۔ میں یہی چاہتا ہوں کہ اللہ کم الحاکمین مجھے جنت میں آپ کی رفاقت عطا فرما دے۔ حضرت نے دعا فرمائی یا اللہ یہ میرا بیٹا میرا خدمتگار ہر وقت میری خدمت میں رہنے والا، اس کے دل کی یہ تمنا ہے کہ رب العالمین جنت کے اندر انس کو محمد کی رفاقت نصیب فرما دے۔ دعا کرنے کے بعد ارشاد فرمایا انس میں نے دعا کر دی ہے، دعا میں نے کی ہے، لیکن ایک کام تیرے ذمہ بھی لگاتا ہوں، اس ایک کام کو تم نے پورا کرنا ہے، اللہ تجھے جنت میں میری رفاقت عطا کرے گا۔ وہ کیا ہے؟ آقا نے فرمایا اعنی بکثرت السجود، انس میری اس دعا کے ساتھ تو کثرت سجود کے ساتھ تائید کرنا، یعنی کثرت کے ساتھ سجدے کا کیا معنی؟ نماز جو ادا کرتے ہو وہ تو کرتے ہی ہو، اس کے علاوہ کثرت سے نوافل پڑھا کرو۔ جو بندہ کثرت سے نوافل پڑھتا ہے اللہ اس کے درجے بلند کر دیتا ہے، اور اللہ تعالی تیری کثرت نوافل کی وجہ سے اور میری دعا کی وجہ سے اور اس خدمت کے صلے میں اللہ تجھے جنت کے اندر بھی میری رفاقت عطا فرمائے۔ تعلیم کیا دی؟ تلقین کس بات کی فرمائی کہ کثرت کے ساتھ سجود اور کثرت نوافل کے ساتھ اگر تم چاہتے ہو کہ جنت میں میری رفاقت ہو تو یہ عمل تم نے بجا ڈالا۔ اور یہ نماز کس کس طرح اور کس کس انداز میں کہاں کہاں پہنچاتی ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سفر معراج پر تشریف لے گئے، وہاں پر آپ نے جنت کی سیر کی۔ آپ نے اب فرمایا کہ میں نے جنت میں حضرت عمر فاروق کا مکان بھی دیکھا، اور عمر کو کہا عمر میں نے تیرا مکان دیکھا، بڑا خوبصورت مکان، جنت ساری حسین ہے بڑی خوبصورت ہے، لیکن عمر تیرے مکان اور تیرے محل کی کیا ہی بات۔ بعض بدبخت ان لوگوں کے ایمان اور جنتی ہونے میں شک کرتے ہیں کہ جن کے ٹھکانے اللہ نے اپنے حبیب کو اپنی آنکھوں سے جنت میں پہلے ہی دکھا دیے، اور ان کے ایمان پہ شک کرنے والوں اپنی خیر مناؤ، اپنے ٹھکانوں کی فکر کرو۔ ان کے مکان اور محل اللہ نے جنت
میں بنا کر اپنے حبیب کی زیارت کروا دی ہے تاکہ نبی چشمدید گواہ ہو صحابہ کے جنتی ہونے۔ فرمایا فاروق بڑا خوبصورت بڑا حسین محل، تیرے محل کے کیا ہی کہنے، باہر سے اتنا خوبصورت تھا کہ میں دیکھتا ہی رہ گیا اور میرا دل یہ چاہتا تھا کہ میں اندر جا کر کے بھی دیکھ، لیکن عمر تیری غیرت یاد آ گئی کہ عمر بڑا غیرت مند آدمی ہے، اس کے گھر میں بغیر اجازت کے نہیں جانا چاہیے، مگر نہ دل چاہتا تھا کہ اتنا خوبصورت محل جو باہر سے ہے وہ اندر سے تو کیا ہی لاجواب اور عمدہ اور خوبصورت ہوگا، میرا دل چاہتا تھا جا کے دیکھوں۔ فاروق رونے لگے، کہنے لگے یا حضرت غیرت مند ضرور ہوں لیکن اتنا ہی نہیں کہ آپ سے بھی غیرتیں کرنے لگ جاؤں، حضرت جاتے نا دیکھ کر آتے۔ اسی طرح جنت میں سیر کرتے ہوئے جبریل اور نبی دونوں جا رہے ہیں، آقا نے فرمایا جبریل یوں لگتا ہے جیسے ہمارے ساتھ کوئی اور بھی یہاں چل رہا ہے، مجھے کسی کے چلنے کی آواز آ رہی ہے، قدموں کی آہٹ سنائی دے رہی ہے۔ جبریل نے عرض کی یا نبی اللہ آواز بھی سن رہا ہوں اور جانتا ہوں کہ کس کے قدموں کی آواز ہے۔ فرمایا کس کے قدموں کی آواز ہے؟ عرض کی یا نبی اللہ آپ کی مسجد کا جو مؤذن بننے والا بلال ہے نا، جسے مکہ کی سرزمین میں تپتی ریت پر لٹا کر پتھروں کے نیچے کچلا گیا تھا، یہ اس بلال کے قدموں کی آواز ہے۔ بلال بھی جنتی، حضرت واپس آئے فرمایا بلال مبارک ہو پیارے تو بھی جنتی ہے، تیرے قدموں کی آواز میں اپنے کانوں سے سن کر آیا۔ پوچھا بلال یہ بتاؤ کوئی خاص نیک عمل بھی کرتے ہو؟ بلال تو سر سے لے کے پاؤں تک نیکی کا مجسمہ تھا، احد احد کے نعرے لگانا بھی نیکی تھا، اللہ اکبر کی صدائیں کوڑے کھا کے بلند کرنا بھی نیکی ہی تھا، بہتی ہوئی آنکھ کے انگاروں پہ لیٹ کر عرش والے کی وحدانیت اور توحید کا اعلان کرنا بھی نیکی ہی تھا۔ لیکن آقا نے جب بطور خاص پوچھا تو بلال نے عرض کی یا نبی اللہ ایک بات کا میں اہتمام انتظام کرتا ہوں، جب بھی میں وضو کرتا ہوں اے اللہ کے حبیب میں 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو ضرور ادا کرتا ہوں۔ فرمایا یہی نماز ہے بلال کہ جس نے تیرے درجوں کو اتنا بلند کیا۔ جب نمازی کو اتنا اعلیٰ اور بلند مقام دے دے، ہمیں فکر نہیں ہے نا، پڑھی تو کوئی بات نہ پڑھی تو کوئی بات، بلکہ اس دور میں بعض جعلی مرشد اور ڈبہ پیر تو یہی کہتے ہیں کہ تمہیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، کوئی کہتا ہے نماز قائم کرنے کا حکم ہے پڑھنے کا نہیں ہے۔ یہ بھی ملحدوں کا ایک انداز ہے بات کرنے کا، کہتے ہیں نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے، کس بات کا حکم ہے؟ نماز کیا کرنے کا حکم ہے جی؟ قائم آپ ہی تو قائم ہونا ذرا ہو، اس سے بات ہے، قائم کرنے کا حکم ہے پڑھنے کا نہیں ہے۔ ان کو بھی قائم کر دیں یہ جو سب قائم آج قائم ہو جائے، نماز قائم کرنے
का हुक्म है पढ़ने का, और बेवकूफो तुमने कुरान नहीं पढ़ा। कुरान नमाज कायम करने का भी हुक्म देता है, नमाज पढ़ने का भी हुक्म देता है। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ले लिरब्बिका, हमने आपको खैरे कसीर दिया। फसल्ले लिरब्बिक, अपने रब के लिए नमाज पढ़े। दूसरी जगह फरमाया वअमुर अहलका बिस्सलात, अपने घर वालों को हुक्म दे कि वो नमाज पढ़े। सूरह निसा में फरमाया मैदान जंग में हो, दुश्मन से लड़ाई हो रही है, दुश्मन से मुकाबला हो रहा है, तलवारें चल रही हैं, गोलाबारी हो रही है, बम बरस रहे हैं, नमाज का वक्त आ जाता है। नमाज का वक्त आ जाता है, क्या करो? फरमाया लड़ाई भी करते रहो, नमाज भी पढ़ते रहो। किस तरह? नबी तू इमाम बन जा, आधे मुजाहिद जिहाद करते रहे और आधे तेरी इब्तिदा में सफे बांध के खड़े होते। जब आप एक रकत पढ़ा चुके, कितनी रकत? एक रकत। जो लोग सबों में खड़े हैं वो भागकर दुश्मन के मुकाबले में चले जाएं, और जो लड़ रहे हैं वो भागते हुए आके सर पे खड़े हो जाएं। नबी तेरी 2 रकतें हो जाएंगी, मुजाहिदों की एक एक रकत हो जाएगी, अल्लाह राजी हो जाएगा। न मस्जिद में, न मंदिर में, न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाजें इश्क अदा होती है तलवारों के साए। नमाज तो यहां भी हजरत मुआफ ने कहते कायम करो, कायम का हुक्म है पढ़ने का। बासूफी जिनको तसव्वुफ का ऐजा हुआ होता, बैठे हैं, राज टपक रही है, मक्खियां धन बना रही है, न कभी हाथ धोए न मुंह धोया। हजरत आप तो सूफी हैं, वली हैं, चिल्ला कशी करते हैं, नमाज नहीं पढ़ा करते। कहते हैं हाँ नमाजें तुम पढ़ो, तुम्हें क्या पता है, हमारे तो दिल की ही नमाजें, दिल की ही नमाजें। कोई कहता है और तुम्हें पता नहीं चलता, हम तो जाके मदीने पढ़ते, कई मदीने जाके पढ़ते। कोई कहता है तुम्हें हमारी नमाज का पता नहीं, हम नीतते भी नहीं हैं और कज़ा भी नहीं करते, नीतते भी नहीं और कज़ा भी। क्या बात, ऐसी नमाज जो नीति भी ना जाए, ऐसी नमाज जो कज़ा भी ना हो। हम कहते हैं हजरत कोई दलील है? कहते हैं हाँ, ना नीतियां ना कज़ा कीतियां, न नीतियां न कज़ा कीतियां, ये दलील है। हम कहते हैं शरीयत कहती है बेनमाज आदमी काफिर है, कुरान कहता है, हदीस कहता है। कहते तुम साहिब शरीयत हो, हम साहिब तरीकत है, तरीकत और है, शरीयत और।
रसूलुल्लाह पे उतारी है, बताओ तुम्हारी तरीकत रब ने किस पर उतारी? मकसद क्या है? कोई नमाज रोजे की पाबंदी की जरूरत नहीं है। हमारी शरीरियां देते रहो, हमारे चढ़ावे चढ़ाते रहो, हमारी खलकें भरते रहो, हमें देते रहो, बस हम तुम्हें बख्शवा दें। कोई पीर साहब आए हुए थे, नमाज का वक्त हो गया, मुरीद उठा नमाज पढ़ने के लिए, नमाज का वक्त, पीर साहब बैठे, कहने लगे ना माकूल मजहूल मुरीद तू क्या कर रहा है? हजरत नमाज के लिए जा। कहा बैठ, मेरे पांव दबा, मेरे पांव दबाना तो नमाज से भी ज्यादा दर्जे वाला काम। हजरत नमाज फर्ज है। फरमाया फिर हम किस काम आएंगे, हमें ज़िबा करके खाओगे? और मुर्शिद तो पकड़ा इसीलिए जाता है, मुरीद जो मर्जी है करता फिरे, ये क़यामत के दिन उसका हाथ पकड़ के उसे जन्नत में पहुंचा दे। कभी हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी का नाम सुना? कहें फिर रहमतुल्लाह ताला अलैह। बड़े मशहूर बंदे, फुक़हा की तबक़ात में जब तक़सीम के खाने आते हैं तो इनको हम्बली उल मसलक कहा जाता है। लेकिन हमारे यहां अहनाफ का एक गिरोह के जिसका ताल्लुक बरेली के साथ, वो उस हजरत अब्दुल कादिर जिलानी की अकीदत पूजा पाठ की हद तक करते हुए उनके नाम की 11वीं देते हैं। और 11वीं वाले पीर का नाम कभी सुना कि नहीं? हजरत अब्दुल कादिर जिलानी की 11वीं। जब इंसान के आसाब और दिमाग पर शैतान सवार होता है तो अकल भी जवाब दे जाती है। और इतना ही तुम्हें शौक था अगर 11वीं शरीफ देने का तो किसी हनफी बुजुर्ग का इंतखाब करते, किसी बरेली का करते। इंतखाब भी किया तो हजरत अब्दुल कादिर जिलानी का किया। और अब्दुल कादिर जिलानी अलैहि रहमत नमाज सारी उस तरह पढ़ते हैं जिस तरह अहले हदीस पढ़ते हैं। तौहीद का लंबरदार, शिरक के खिलाफ में जिहाद बुलंद करने वाला, नमाज में आमीन, रफल यदैन, फातिहा, सीने पे हाथ, इन तमाम सुन्नतों का आमिल। और सबसे बढ़कर उठाइए बुनियत तालिबीन और होश से मेरी ये बात सुनो। पूछा गया हजरत बिदअती की निशानी क्या है? बिदअती की निशानी किसकी? बिदअती की निशानी क्या है? फरमाया बिदअती की निशानी यह है कि अहले हदीस को बुरा भला कहता है। जो अहले हदीस पर तंज़ व तशरीह करता है, अहले हदीस को बुरा भला कहता है। बगदाद वाला पीर कहता है वो बिदअती है। वो क्या है? बिदअती है जो अहले हदीस को बुरा भला कहता है। ये तेरे पीर की बात है अब्दुल कादिर जिलानी, जिनके नाम को तू बेच बेच के खाता है। ये अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह रात को नमाज पढ़ रहे हैं, शैतान नूरानी जाल बिछा के आता है। बड़ा नूर आज नजर आ रहा, नूर ही नूर। 12 रबी
الاول کو ایک کالا سیاہ مولوی، یہ اللہ کے اختیار میں رنگ کالے کرنا یا سفید کرنا، ٹھیک ہے نا جی، طنز والی بات نہیں۔ ایک کالے رنگ کا، سیاہ کالے رنگ کا مولوی صاحب کہہ رہا ہے آج میلاد النبی ہے، کیا سہانا نور ہے۔ ایک مچھندر جا رہا تھا، وہ کہنا ہاں سارا نور آج آپ کے چہرے پہ ٹپک رہا ہے، سارا نور آج یہیں ٹپک رہا ہے، چہرہ دیکھا نہیں، ہر طرف تجھے نور نظر آ رہا ہے، مجھے نور نظر نہیں آیا، مجھے ظلمت ہی ظلمت نظر آ رہی ہے۔ جس ماحول میں شرک ہو وہاں نور ہوتا ہے، ظلمت ہوتی ہے، اور جس میں کفر ہو، جس میں بدعت ہو، جس میں میری قوم کی بچیوں کی عصمتوں کو لوٹا جا رہا ہو، جس معاشرے کے اندر لٹیروں کا راج ہو، جس معاشرے میں راہزن دناتے پھر رہے ہو، جس معاشرے کے اندر فحاشی ہو، عیاشی ہو، بدماشی ہو، زنا ہو، شراب ہو، وہ معاشرہ نورانی نہیں، وہ ظلمت قضا ہوا کرتا ہے۔ ہم تو اس دن کہیں گے کہ واقعی ہر طرف نور ہے جب اس کائنات کی فضاؤں میں اس سرزمین پر محمد عربی کا پاک منور نظام نافذ ہو۔ بارات پڑے ہر روز، عزتیں لوٹی جا رہی، اجتماعی عصمت دری کے واقعات ہو رہے ہیں، بے گناہ اور معصوموں کو قتل کیا جا رہا ہے، ڈاکو راہزن اور لٹیرے دناتے پھر رہے ہیں۔ پھر بھی اگر کوئی کالے سیاہ منہ والا کہے کہ ہر طرف نور ہی نور ہے، تو پتہ نہیں نور کیا ہوتا ہے۔ شیطان بھی ایک نورانی چال بن کے لایا۔ حضرت عبد القادر جیلانی نے دیکھا آج بڑی روشنی ہے، بڑا نور، حیران ہوئے، متعجب ہوئے۔ آواز آتی ہے عبد القادر، اوے میرے ولی، آج میں تیرا رب تجھ سے کلام کر رہا، تیری شان ولایت کو، تیری عبادت اور ریاستوں کو دیکھ کر میں اتنا تجھ سے خوش ہوں کہ آج میں تجھے یہ خوشخبری دے رہا ہوں کہ میں نے اپنے تمام فرائض کو تجھ پر ساقط کر دیا ہے۔ آج کے بعد تو کچھ بھی کرے تو جنتی ہے، نہ نماز پڑھ، نہ روزہ رکھ، نہ کچھ اور کر، تو جنتی ہی جنتی۔ بڑی اچھی بشارت ہے، لیکن میری کھوکھلی ولایت ہی نہیں تھی، اللہ نے قرآن و سنت کی سمجھ بھی عطا کی ہوئی۔ علم، شریعت کا علم، یہ بھی اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے۔ سوچنے لگے یہ نمازیں آج مجھ پر معاف ہو رہی ہیں، ہے نا، میں محمد رسول اللہ کو امتی ہوں، کچھ بھی ہو جاؤں نبی سے تو افضل نہیں ہو سکتا نا۔ اللہ نے یہ عبادت اگر نبی پر معاف نہیں کی ہے تو مجھے کہاں سے معافی مل گئی؟ فوراً گمان کیا، خیال کیا، اللہ کی دی ہوئی بصیرت سے اس نتیجے پر پہنچے کہ عبد القادر یہ شیطانی پھندا ہے، شیطان تجھے پھنسا رہا۔ فوراً پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب بس اتنی سی بات، مصنوعی رنگ بکھر گئے، نورانی جال ٹوٹ گئے، وہ ہر طرف نور ہی نور جو ہے وہ ختم ہو گیا، اندھیرا۔ جاتے ہوئے کہنے لگا عبد القادر، آج تو میں نے بڑا مضبوط ہاتھ ڈالا تھا تجھے گمراہ کرنے کے لیے،
لیکن آج تیرا علم تیرے کام آ گیا اور تیرے علم نے تجھے بچا دیا ہے۔ یہ پہلے حملے سے بھی شدید حملہ کہ علم کے تکبر میں مبتلا کرنا چاہا، اور یہ بھی بڑی تباہی اور گمراہی ہے کہ کوئی شخص اپنے علم کے تکبر کے اندر مبتلا ہو جائے۔ علم رہنمائی ضرور کرتا ہے، لیکن حقیقی طور پہ علم اسی وقت نافع ہوتا ہے جب اللہ کی تائید بھی شامل ہے۔ کہنے لگا علم نے بچا لیا۔ حضرت شاہ جیلانی نے فرمایا، ظالم جاتے ہوئے بھی تو نے مجھ پر وار کیا ہے، جا دور ہو جا، میرے علم نے نہیں میرے اللہ نے مجھے بچایا، میرے اللہ نے مجھے بچایا۔ پڑھتے کوئی کہتا جی قیام کا حکم ہے، پڑھنے کا تو نہیں ہے۔ آئیے ایک حدیث پاک سنیے اور ایمان تازہ کیجیے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لمبی اور طویل منزلیں، شدید گرمی کا موسم، طویل دن، بہت عظیم قافلہ، چلتے چلتے آپ رات کے وقت ایک مقام پہ پڑاؤ ڈالتے ہیں۔ لشکر تھکا ہارا خیمہ زن ہوتا ہے۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہاں کوچ کرو اور آرام کرو، یہاں پر قیام کرو اور آرام کرو اور صبح کوچ کرنا۔ تھکے ہارے لوگ اس گرم موسم میں صحرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چلتی ہوئی ہوا میں آرام کے لیے رک گئے۔ آپ نے سونے سے پہلے فرمایا کون مجاہد ہے جو رضاکارانہ طور پر جاگے گا اور پہرا دے گا اور صبح کے وقت، نماز کے وقت، صبح صادق طلوع ہوتے ہی بیدار کرے گا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ ڈیوٹی اور یہ خدمت میرے سپرد فرمائی۔ لوگ سو گئے، حضرت بلال جاگتے رہے اور جاگ کر پہرا دیتے رہے، گھومتے پھرتے رہے۔ جو وقت گزرتا گیا آخر یہ بھی انسان، نیند غالب آتی گئی، تھکان بڑھتی گئی، لیکن پھر اٹھتے اور اٹھ کر گھومنا پھرنا شروع کر دیا۔ رات آہستہ آہستہ گزرتی رہی حتیٰ کہ صبح صادق قریب ہونے لگی۔ حضرت بلال اب مطمئن تھے کہ الحمدللہ رات تو گزر گئی، اب صبح صادق ہونے والی ہے اور سب کو بیدار کروں گا، نماز پڑھیں گے۔ گھومتے پھرتے تھکے اور ایک جگہ کہا چلو میں ذرا بیٹھ ہی جاؤں۔ بیٹھے، تھکے ہوئے تو سوچنے چلو ذرا ٹیک ہی لگا دو۔ ٹیک لگائی، گھٹنے پکڑ کے بیٹھنا اور ٹیک لگانا نیند کو دعوت دینے کے مترادف ہے، ٹھیک ہے نا؟ گھٹنے پکڑ کے بیٹھنا اور دیوار سے ٹیک لگانا یہ نیند کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے ٹیک لگائی، ٹیک لگاتے ہی بلال کی آنکھیں آہستہ آہستہ بند ہوتی گئیں، اور اس اللہ نے کہ جو نہ سوتا ہے نہ اسے نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، اس رب نے نیند بلال کے اوپر بھی طاری کروا دی۔ بلال سو گئے۔ اب کیفیت یہ کہ قافلہ لشکر تو پہلے ہی سویا ہوا تھا، صحابہ بھی، امام الانبیاء بھی استراحت فرما تھے، اور جس نے جگانا تھا، جس نے آذان دینی تھی صبح کی،
بیٹھا، ٹیک لگائی، سونے کا ارادہ نہیں تھا، چلو چند لمحے آپ ذرا بیٹھ جاؤ اٹھ کر، لیکن ان کو بھی نیند آ گئی۔ اب یہ سارے سو گئے، کھلے آسمان کے نیچے اللہ کے مجاہد سو گئے۔ صبح صادق طلوع ہو گئی، سارے سوئے ہوئے تھے، کسی کو پتا نہ چلا، روشنی پھیلتی گئی، پھر بھی کسی کو پتا نہ چلا، نماز کا وقت آہستہ آہستہ نکل رہا ہے، کسی کو پتا نہ چلا، تا آ کے سورج طلوع ہو گیا، سورج کی کرنیں پھیلنے لگی، اور شعاعیں جب سورج کی اللہ کے محبوب کے چہرے پر پڑتی ہیں تو حضور کی آنکھ کھلتی، آنکھ کھولا، دیکھا کیا ہو گیا، آج اذان نہیں ہوئی، کوئی نہیں اٹھا، بلال نے اٹھانا تھا، اذان دینی تھی، وہ کہاں گیا؟ حضرت گھبرا کر اٹھے، آپ کو بڑا رنج تھا، دکھ تھا کہ نماز کا وقت نکل گیا۔ اٹھے، قریب ہی دیکھا بلال سو گئے، اور بلال اٹھ، کیا ہو گیا تجھے، سو گیا؟ بلال نے بھی آنکھیں کھولی، یا حضرت اللہ معاف کرے، آپ معاف کرنا، یہ ابھی تو میں بیٹھ کے ٹیک لگا کے بیٹھا تھا اور اتنی جلدی سورج بھی نکل گیا، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا۔ حضرت کچھ ناراض ہونے لگے کہ بلال تو نے اچھا نہیں کیا، اور تو جو ہے فجر کی نماز قضا ہو گئی، وقت نکل گیا، اچھا فرمایا باقی باتیں بعد میں کریں گے، پہلے اذان دلوائی، سب کو اٹھایا، وضو کیا، آپ نے جماعت کروائی، اب نماز فجر ادا۔ مسئلہ یہ بھی یہاں اللہ نے سمجھانا اور بتلانا تھا کہ اگر کوئی آدمی بے بس ہو کر کے نیند کا شکار ہو جاتا ہے تو وہ نماز اسی وقت ادا کرے جب وہ بیدار ہوتا ہے۔ اللہ نے ہر مسئلے کا حل اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے واضح فرمایا۔ نماز پڑھی، فرمایا بلال آؤ، بلال بیچارے کانپتے ہوئے تھے کہ اب خیر نہیں ہے، اتنا بڑا لشکر، میں نے ذمہ داری اٹھائی تھی، سب کی نماز فوت ہوئی، حضرت نہیں چھوڑ، حضرت ابھی تک اظہار ناگواری فرما رہے ہیں، فرما بلال یہ تو نے اچھا نہیں کیا کیا؟ حضرت بلال فرماتے ہیں مجھے اور کوئی جواب نہ سوجا، میں نے سادگی سے عرض کی کہ یا نبی اللہ ناراض نہ ہوئے، جس اللہ نے آپ کی آنکھ میں نیند ڈالی اسی اللہ نے میری آنکھ میں بھی نیند ڈال دی۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، ہر کسی کو نیند آ جاتی ہے لیکن وہ اللہ ہے جو سلاتا تو سب کو ہے لیکن خود سوتا نہیں ہے، سونا تو دور کی بات ہے، اس اللہ کو کبھی اونگ بھی نہیں آتی۔ یا بلال سو جائے تو نبی سمیت امت کی نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، لوگوں بتاؤ اگر عرش والا خدا سو جائے تو کائنات کا نظام باقی رہ سکتا ہے؟ یہ بھی اس اللہ کی وحدانیت اور توحید کی عظیم الشان دلیل ہے۔ آیت الکرسی، آیت الکرسی پڑھتے سب ہیں، فضیلتیں بھی بیان کرتے ہیں، لیکن کعبہ کے رب کی قسم جو شخص آیت الکرسی کے ترجمے پر غور کرے وہ کبھی مشرک نہیں رہ سکتا۔ رب وہ ہے جسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، اور جو بیچارے فوت ہو جائے، نہ کروٹ بدل سکے، غسل کے لیے دوسروں کے محتاج وفات کے بعد، کفن کے لیے دوسروں کے محتاج وفات کے بعد، چارپائی اٹھانے کے محتاج، قبر میں رکھنے کے محتاج۔ دوستو مخلوق مخلوق ہے، خالق خالق ہے۔ سنجیدگی سے ٹھنڈے دل سے تجزیہ کرے اور خلق خدا کو خالق کی خالقیت اور اس کی خدائی میں شریک ٹھہرانے سے باز آ جائے۔ بہرحال حضرت بلال نے جب یہ دلیل پیش کی، حضرت کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی کہ اب میں کیا کہوں، واقعی کسی سونے والے کا اپنی نیند پر کوئی اختیار نہیں،
سلانے والا بھی وہی ہے، جگانے والا بھی وہی۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے ایک بار رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس کچھ صدقے کا مال آیا اور آپ نے مستحق لوگوں میں تقسیم کیا، کچھ تھوڑی سی چیز باقی بچ گئی، آپ نے رکھ دی کہ چلو اب وقت نہیں اور کوئی مستحق نہیں، میں رات صبح تقسیم کر دی۔ فرماتی ہے کہ میں نے محسوس کیا کہ اللہ کے نبی کروٹیں بدل رہے ہیں، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی اٹھ کے بیٹھتے ہیں کبھی لیٹتے ہیں، بے چینی ہے، بے قراری ہے۔ میں نے عرض کی حضرت سو جائیں، سوتے کیوں نہیں ہیں آپ کو آج نیند نہیں آ رہی؟ کب کے آپ جاگے ہوئے ہیں تہجد کے وقت کے، سارا دن آپ نے اللہ کے دین کے لیے محنت کی، اب آرام فرمائی۔ فرمایا عائشہ کوشش تو کرتا ہوں لیکن نیند نہیں آ رہی۔ حضرت کیا وجہ ہے؟ میرے ماں باپ قربان ہو، سبب کیا ہے؟ ارشاد فرمایا عائشہ یہ کچھ امانتیں مستحقوں کی میرے پاس ہیں، میں سوچتا ہوں کہ اگر میرے پاس رہ گئی، میری موت آ گئی، میں اللہ کو کیا کروں؟ کتنی دیانت و امانت کا احساس دلایا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے۔ گھر میں چولہا ٹھنڈا، پیٹوں پہ پتھر بنے ہوئے ہیں، لیکن مستحقین کی امانتوں کا اتنا لحاظ اور پاس ہے کہ آنکھوں سے نیند اڑی ہوئی۔ میں نے عرض کیا آقا اللہ آپ سے باز پرس نہیں کرے گا، اس لیے کہ کائنات میں دیانت اور امانت تو آپ کے حوالے سے پہچانی جاتی ہے، آپ مت گھبرائیں۔ لیکن حضرت پریشان لڑتے ہیں، اٹھ کے بیٹھتے ہیں، فرصتیں بدلتے ہیں، کہ آپ نے خاصا وقت اس طرح صرف کرنے کے بعد اپنے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی کہ میرے اللہ سارا مدینہ سویا ہوا ہے، اے سب کو سلانے والے اپنے رسول کی آنکھوں میں بھی نیند ڈال دیں، اللہ مجھے بھی نیند عطا فرما۔ نیند اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ پوچھو ان بے قراروں سے کہ جو نشہ آور گولیاں کھاتے ہیں بیچارے، ڈوز بڑھتی جاتی ہے اور نیند ہے، بے چینی ہے بڑھتی جاتی ہے اور نیند روٹ جاتی ہے، پھر وہ کہتے ہیں ساری دنیا کی کوئی دولت بھی ہم سے لے لے اور ہمیں چین سکون نصیب ہو جائے، لیکن یہ اللہ ہی ہے جس کو چاہتا ہے سکون عطا کرتا۔ اللہ سب بے قراروں کو قرار نصیب فرما۔ تو یہاں بھی صبر کے اس عالم میں امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے ہی بے چین اور مضطرب رہتے ہیں۔ اس لیے ایمان والو، نماز اسلام کا بنیادی رکن اور اہم فریضہ ہی نہیں بلکہ ایماندار کی عملی زندگی میں پہچان بھی ہے۔ اس لیے نماز کو نماز سمجھ کر ادا کیا کرے، کیونکہ نمازی بھی دو قسم کے ہیں۔ نمازی بھی قرآن نے دو قسم کے بیان کی، نماز پڑھتے ہیں دونوں، لیکن ایک وہ نمازی کہ جنہوں نے نماز پڑھ کے سب کچھ پایا، اور ایک وہ ہیں جنہوں نے نماز پڑھنے کے باوجود کچھ نہیں پایا۔ نمازیوں کی ایک قسم، فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم علی صلواتهم یحافظون۔ فلاح پا گئے وہ مومن کون؟ جنہوں نے اپنی نمازوں کو عاجزی اور خشیت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا، اور وہ نمازی کہ جنہوں نے اپنی نمازوں کی حفاظت کی۔ ایک یہ نماز، دوسری طرف فرمایا فویل للمصلین، ہلاکت ہے، ویل ہے، تباہی ہے، بربادی ہے نمازیوں کے لیے۔ یا اللہ نماز بھی پڑھتے ہیں اور بربادی بھی ہے ان کے لیے۔ فرمایا ہاں ان نمازیوں کے لیے بربادی ہے
کہ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں کے اندر بے رغبتی، سستی اور کوتاہی کرتے ہیں، اپنی نمازوں کو صحیح طریقے کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ ان کی نماز کا انداز یہ ہوتا ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے سستی کے مارے ہوئے، تھکے ہارے ہوئے، ایسے کہ جیسے ہاتھ تو یہاں باندھے ہیں لیکن دماغ ان کا کسی اور جگہ ہے، ہاتھ کھجلی کر رہے ہیں، کبھی داڑھی میں ہاتھ، کبھی کانوں میں ہاتھ، کبھی ناک میں ہاتھ، کبھی ادھر کبھی ادھر، ذہن ادھر ہے، 2 پڑھنی ہے تو 3 پڑھ رہے ہیں، 4 پڑھنی ہے تو 3 ادا کر رہے ہیں، ہر نماز میں سجدہ صاحب ان پر لازم آ رہا ہے، غیر حاضر دماغی کے ساتھ یہ نمازیں ادا کرتے ہیں۔ فرمائے یراؤون الناس، نماز پڑھتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے ریاکاری کے ساتھ۔ ریاکاری عمل اس طرح جلاتی ہے جس طرح آگ سوکھی لکڑی جلا دیتی ہے۔ فرمایا یراؤون الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے نمازیں پڑھتے ہیں، وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اللہ کا ذکر بڑی قلت کے ساتھ، بڑا تھوڑا سا، بس ایسے کہ رکوع کیا تو پتہ نہیں قومے میں پہنچے، سر اٹھاتے ہیں تو نیچے جناب چھلانگ لگا دی اور سجدے میں سر رکھا ہوا ہے، نہ آنے کا پتہ ہے نہ جانے کا پتہ ہے، اور دیکھنے والا یہی اندازہ کرتا ہے کہ تیری نماز بے سرور، تیرا امام بے حضور، ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر۔ اقبال نے دیکھا تھا نا، کہا تیری نماز بے سرور، تیرا امام بے حضور، ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر۔ یہ ہے ریاکاری، اور جس کے اندر دکھلاوا زیادہ ہے، اللہ کا ذکر کم ہے۔ مومن کی نماز وہ ہے جس میں ریاکاری نہیں، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ ہے، اللہ کی یاد کثرت کے ساتھ موجود ہے، اور مومن اپنی نماز جب ادا کرتا ہے تو شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اور اس طرح کے جیسے وہ اپنے رب سے باتیں کر رہا ہوتا ہے، اس انداز کے ساتھ کہ جیسے وہ اپنی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھ رہا ہے، نہیں تو کم از کم اتنا ضرور اسے احساس ہوتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اس کی بارگاہ میں حاضری کے وقت اپنے مقام بندگی کو بھی ملحوظ رکھتا ہے، اور اللہ مالک الملک احکم الحاکمین رب العالمین کی شان اور مقام اور اس کی عظمت کو بھی ملحوظ رکھتا ہے۔ بہرحال نماز پڑھے اس طرح پڑھے جس طرح سرور کائنات نے تعلیم دی ہے، اطمینان کے ساتھ، ٹھہر ٹھہر کے، انتہائی خشوع اور خضوع کے ساتھ، انتہائی کوشش اور توجہ کے ساتھ، اور بالخصوص میرے بھائیوں میں درخواست کروں گا کہ نماز پڑھے، اور نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ خدا کا واسطہ ہے، اللہ کے لیے اس نماز کا ترجمہ بھی یاد کریں کہ ہم یہ جو نماز اللہ کے حضور قومے میں، سجدے میں، رکوع میں، قیام میں، تشہد میں جو کچھ بھی ہم پڑھتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا یہ رٹے رٹائے لفظ ہے یا کوئی بامعنی اور بامقصد باتیں ہیں جو ہم اپنی عرضی لے کر، اپنی التجا لے کر، اپنی درخواست لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں؟ اس لیے غور و فکر کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، فہم اور سمجھ کے ساتھ اس نماز کو ادا کریں۔ انشاءاللہ یہ نماز دنیا و آخرت میں آپ کے لیے رحمتوں اور برکتوں کا باعث ہوگی۔ انشاءاللہ اسی ضمن میں بقیہ گفتگو آئندہ جمعے ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهادة تكون للنجاة وسيلة ولرفع الدرجات كفيلا
ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ومن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة في النار. یہ کسی بھائی نے استفسار کیا ہے دعوت اسلامی کا لکھا ہے کہ اس کا کوئی اجتماع کراچی میں ہو رہا ہے. دعوت دینے والے کہتے ہیں جو شخص اس اجتماع میں شامل ہوگا اسے ایک نماز کا ثواب 49 کروڑ نمازوں کے برابر ہوگا. سبحان اللہ. چلو جی مکے جانے سے تو جان چھوٹ گئی کم از کم. گپے بھی وہ لگاتے ہیں کہ جن کو سن کر شیطان بھی کانوں کو ہاتھ لگا رہا ہے. ایسی گپ نہ زمین پہ سماتی ہے نہ آسمان پہ سماتی. اللہ سے ڈر جاؤ, اللہ کے دین کے ساتھ کی مذاق ہے. شراب درجات کے لحاظ سے کتنا بڑھتا ہے جنہیں یہ اللہ کے اختیار میں ہے. تہجد جو ہے تہجد اللہ کے نبی نے صرف 3 مساجد کے لیے فرمایا کہ مسجد حرام بیت اللہ میں ایک نماز پڑھنے والے کو 1,00,000 نماز کا ثواب ملے. کہاں جی؟ مکہ میں بیت اللہ میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 کے برابر. مسجد نبوی مدینہ منورہ اللہ یہ دونوں مسجدیں آپ کو دکھائے اپنی رحمت اور فضل و کرم سے. اللہ یہ دونوں مقام آپ کو دکھائے اور یہ جو دونوں مسجدیں یا دونوں اجتماع دیکھتا ہے نا پھر اسے کسی اور جگہ جانے کی حسرت باقی. وہ بار بار کہتا اللہ اپنے گھر بلا لے, اپنے حبیب کے شہر میں بلا لے. سمجھ آئی؟ مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر. مسجد اقصی میں بیت المقدس قبلہ اول میں ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر. یہ 3 مساجد ہیں بس. باقی مسواک کے ساتھ نماز کی فضیلت, جماعت کے ساتھ نماز کی فضیلت, جامع مسجد میں نماز کی فضیلت, یہ ان عملوں کی مناسبت سے درجات کے اعتبار سے ثواب میں اضافہ ہوتا ہے. جو یہ کہتا ہے خواہ وہ اہل حدیث کا اجتماع ہو, خواہ وہ بریلویوں کا ہو, رائے ونڈ کا ہو, کراچی کا ہو, مرید کے کا ہو, لاہور کا ہو, کسی جگہ کا ہو, جو یہ کہتا ہے وہاں جانے سے اتنا ثواب ملتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے. اللہ پر, اللہ کے رسول پر اور دین کا مذاق اڑاتا ہے. اس ظالم کو باز آ جانا چاہیے کہ وہ ان مقامات کو مکے اور مدینے سے بڑھانے کی کوشش کرتا ہے. اللہ کے غضب کو دعوت مت. اجتماع میں شمولیت کے لیے رغبت دلانے کے اور بھی کئی طریقے ہو سکتے. ہمارے شہر میں پچھلے دنوں ایک جلسہ ہوا تو وہ منادی کر رہے تھے جو مسلمان ہے وہ جلسے میں آئے گا, جو کافر ہے وہ نہیں آئے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. کتنی بڑی بات انہوں نے کہی. اللہ کے بندو تم اپنے خود ساختہ قائد کو نہ ماننے والوں کو کافر کہو یا جو آپ کے جلسوں میں لائے اسے کافر. یہ غلط بات ہے. اس دور میں یہی وجہ ہے پڑھے لکھے لوگ, نوجوان طبقہ, بابصیرت لوگ ان مولویوں کی گپوں کی وجہ سے دین سے دور ہو رہے ہیں. سچی بات یہ ہے کہ اس دور میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک اور صاف دین سنجیدہ انداز میں, صاف ستھرے انداز میں اللہ کے قرآن اور نبی پاک کے فرمان کی روشنی میں پیش کرو, سارے معاملات درست ہو جائیں گے اور انشاءاللہ معاشرے کی اصلاح ہوگی. ان گپوں سے, ان جھوٹ سے اور اس طرح کے خود ساختہ بنائے ہوئے مسائل سے دین بھی مذاق بنتا ہے, دین والے بھی مذاق بنتے ہیں. اللہ سے ڈر جاؤ, اللہ کے دین کے ساتھ ایسا مذاق نہ کرو.
یا اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما، اللہ ہمیں مسلمانوں کو اور خاص کر ہمارے مولویوں کو دین کی سمجھ عطا فرما کہ وہ پتہ نہیں کس خور کے اندر بند، کس کچی روٹی اور پکی روٹی کے بندنوں میں بندھے ہوئے، اور ان کی نگاہ بیچاروں کی دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، اور ان کی نگاہ بس اس کھیر کی پلیٹ کے اندر اندر ہی گھوم رہی ہے۔ کہاں سے ہمیں فائدہ ہوگا، کہاں سے ہمیں کچھ ملے گا؟ اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کے دین کا مذاق نہ اڑاؤ، آخر ایک دن اللہ کے سامنے بھی جانا ہے۔ یہ خلق خدا آج جس بیرا روی کا شکار ہے، دین سے دور ہو رہی ہے، آخر اس کے کیا اسباب ہیں؟ کون مسئول ہے؟ کون جواب دہ ہے؟ اے علماء ملت، منبر و محراب کے وارثوں، آپ پر سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ آپ گپوں سے، جھوٹوں سے اور محض اپنے مسالک اور مذاہب کو دوسروں پر نمایاں برتری دلوانے کے لیے اس طرح کی بے سر و پا باتیں کریں۔ اللہ سے ڈر جاؤ، ان باتوں سے بھاگ آ جاؤ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے دین کو اللہ کے بندوں کے سامنے صحیح طریقے کے ساتھ پیش کرو، انشاءاللہ اللہ بھی راضی ہوگا، خلق خدا کی بھی اصلاح ہوگی اور آپ کے بھی درجات بلند ہوں گے۔ یا رب العالمین، ہم تیرے عاجز بندے تیری بارگاہ میں انتہائی درد دل کے ساتھ دعا کرتے اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرما اور ہم سب کو سیدھا راستہ نصیب فرما۔ اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم، واخذل من خذل وآرد وصرف عن دین محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔